بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا فارمولہ بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کے لیے نہایت انمول ثابت ہوگا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی اور ہماری حیات کے ساتھ ساتھ آزمائشیں بھی نازل کر دی، مختلف زمینی بلائیں اور آسمانی بلائیں بھی ہمارے اوپر نازل کر دی۔ تو ان سے ہم نے بچنا کیسے ہے، اور ان سے بچنے کے لیے پھر ہمیں احتیاطی تدابیر بھی بتا دی۔ تو ناظرین، ہم نے کیا کرنا ہے، آئے دن کبھی کوئی وائرس ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے، کبھی کوئی بیماری حملہ کر رہی ہے، کبھی کوئی آفت حملہ کر رہی ہے۔ تو آئیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اس سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہر زمینی بلا سے اور آسمانی بلا سے ہماری حفاظت فرما۔ جتنی مرضی ہم کوشش کر لیں، ہمت کر لیں کہ ہم نے کرونا وائرس سے بچنا ہے، ہم نے ڈینگی وائرس سے بچنا ہے، تو کیسے پاسیبل ہے؟ ہم ماسک چڑھا لیں، ہم میڈیسن یوز کر لیں، ہم گھروں سے باہر نہ نکلیں، تو ناظرین بچ وہی سکتا ہے جس کو میرے اللہ نے بچانا ہے۔ کیوں کہ یہ مہلک وائرس یہ ہمارے اوپر نازل ہوئے، یہ صرف ہماری آزمائش ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کا اسلامی حل بتاتا ہوں۔ آپ نے ویڈیوز کو بہت زیادہ دیکھی ہوں گی، آپ کے پاس نالج بھی کافی ہوگا، مگر جو میں آپ کو ایک منفرد نالج دینے جا رہا ہوں، اس کی طرف بھی آئیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ میرے بدن کو اپنی حفاظت میں رکھ، میرے جسم کو اپنی عافیت میں رکھ۔ اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ میری خفت سماعت کو اپنی حفاظت میں رکھ، میرے کانوں کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ میری بصارت کو اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی عافیت میں رکھ، میری آنکھوں کو اپنی حفاظت میں رکھ، سلامت رکھ۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ناظرین، جو نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تو بہت کمال ہے۔ سید الاستغفار، یہ مسند حدیث پاک میں درج ہے اور مسند حدیث پاک سے ثابت ہے۔ کوئی بھی مسلمان سید الاستغفار کا انکار نہیں کر سکتا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح سید الاستغفار دل سے پڑھ لے گا، اقرار کر لے گا، تو شام تک وہ فوت ہو جائے گا، تو وہ شہیدوں میں شمار کیا جائے گا۔ اگر شام کو پڑھ لے گا، صبح تک اس کی روح نکل جاتی ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کو شہیدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم نے سید الاستغفار کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ سید الاستغفار کیا ہے؟ جو مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں وہ میرے کلینک پہ آ جائیں، جو
مجھ سے یاد کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے واٹس ایپ پہ کال پہ یاد کر لیں، اور جو حدیثوں کی بک سے کتابوں سے یاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ معافی کس کی؟ جو بھی ہم نے گناہ کیے، جو ہم سے غلطیاں سرزد ہوئیں، ہم نے ان کی معافی مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ اور وہ معافی کا سب سے بہترین طریقہ سید الاستغفار ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کے الفاظ بتاتا ہوں۔ اس کے الفاظ ہی کمال ہے۔ جن کو عربی آتی ہے وہ تو سمجھ جائیں گے، جن کو نہیں آتی تو وہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں۔ آئیے میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، تو سید الاستغفار کی تلاوت کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر دیکھنا اللہ ہماری حفاظت کیسے کرتے ہیں۔ ہمیں کسی وائرس سے ڈر نہیں ہے، ہم نہیں ڈرتے، ہم ڈرتے ہیں تو فقط اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم نے ڈرنا ہے تو ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہماری حفاظت کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے کرنی ہے۔ ہم تو انسان تو بے بس ہے، کتنے ماسک چڑھائے گا، کتنی بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، اتنی ہی زیادہ بیماریاں لگ جائیں گی۔ تو ناظرین، میں آپ کو سید الاستغفار کے الفاظ سنانا چاہتا ہوں، یہ ذرا دھیان سے سنیں اور اس کا اجر بھی دیکھنا کہ ہمیں اللہ نے کتنا اجر دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ سبحان اللہ۔ میں قربان جاؤں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے ہمیں تحفظ کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے مختلف دعائیں سکھا دی، ہمیں راستہ بتا دیا، مگر ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ جدید ریسرچ کے مطابق ماہرین نے یہ ثابت کی ہے، سائنس نے یہ ثابت کی ہے کہ جو دین اسلام ہے، جو اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ تقریباً 80% بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سائنس کی ریسرچ کے مطابق تو 80% ہے، مگر میری ریسرچ کے مطابق 100% ہے۔ 100% بیماریوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود و سلام پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ سید الاستغفار کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو دعا بتائی ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، یہ دعا اللہ سے مانگنی ہے۔ پھر اس کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یا حی یا قیوم۔ آج کل میں نے دیکھا ہے جب میں سوسائٹی میں نکلتا ہوں، پیشنٹس آتے ہیں، لوگوں کو ملتا ہوں، لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، گنجیدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کرونا وائرس آ گیا، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ تو میں آپ کو
بتانے جا رہا ہوں، جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یقیناً ان کا ڈر اتر گیا ہوگا۔ اگر خوف رکھنا ہے، ڈر رکھنا ہے تو اپنے اللہ کا رکھیں۔ ہاں، یہ وائرس ہمارے لیے انسانوں پہ حملہ کیا ہے اور ان پہ حملہ کر رہا ہے جو اپنے اللہ سے غافل ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کرونا وائرس زیادہ تر پھیپھڑوں پہ ایفیکٹ کرتا ہے، سانس بہت زیادہ دقت سے آتا ہے، شدید کھانسی ہو جاتی ہے، سا ٹمپریچر ہو جاتا ہے، جسم ٹوٹتا ہے، دردیں ہوتی ہیں، یعنی اس کی بہت زیادہ علامات ہیں۔ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہ جس کو فلو ہو جائے، فلو کے ساتھ اس کو سانس میں دقت ہو، سانس لینا دشوار ہو، تو سمجھ لیں کہ ہم نے اس سے بچنا ہے۔ ہم نے کیسے بچنا ہے؟ ہم نے جب بھی کھانا کھانا ہے تو کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کرنا ہے، ہاتھ دھونا۔ بار بار ہاتھ دھونے سے کرونا وائرس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے کرونا وائرس سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ جس نے 5 وقت فیس کو دھو لیا، چہرے کو دھو لیا، پاک صاف ہو گیا، اس پہ کرونا وائرس